هو المعبود حقا للبراء فرد وحيد وليس حول سنائي. العاقلون بعالمين يرونه والعارفون به رأوا وشيء. अजान दे दें। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हय्या अला फलाह हय्या अला फलाह हय्या अला फलाह हय्या अला फलाह अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوانا وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. سورہ الحدید آیت 21. اس کا ترجمہ جو تفسیر صغیر میں کیا گیا ہے، پہلے میں وہ آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. اے لوگو جان لو کہ دنیا کی زندگی محض ایک کھیل ہے اور دل بہلاوا ہے، اور زینت حاصل کرنے اور آپس میں فخر کرنے اور ایک دوسرے پر مال اور اولاد میں بڑائی جتانے کا ذریعہ ہے. اس کی حالت بادل سے پیدا ہونے والی کھیتی کی سی ہے جس کا اگنا زمیندار کو بہت پسند آتا ہے اور وہ خوب لہلہاتی ہے، مگر آخر تو اس کو زرد حالت میں دیکھتا ہے، پھر اس کے بعد وہ گلا ہوا چورا ہو جاتی ہے، اور آخرت میں سخت عذاب مقرر ہے. اور بعض کے لیے اللہ کی طرف سے مغفرت اور رضائے الہی مقرر ہے، اور ورلی زندگی صرف ایک دھوکے کا فائدہ ہے. سورہ الحدید آیت 21. اس آیت اور اس کے علاوہ کچھ آیات کے مضمون کی طرف میں ابھی کچھ ٹھہر کے لوٹوں گا. سب سے پہلے میں بعض متفرق باتیں کرنی چاہتا ہوں جو عموماً سفر کے آخری جمعہ میں کی جاتی ہیں. عمومی تاثرات جو جماعت امریکہ کے سفر کے دوران میرے دل پہ پیدا ہوئے، اور بھی بہت سی باتیں ایسی ہیں جن کی تفصیلی ذکر کی گنجائش تو نہیں، مگر اشارتاً میں انہیں سمیٹنے کی کوشش کروں گا. سب سے پہلے تو یہ کہ جماعت احمدیہ امریکہ کے اس سفر میں مجھے ہر قسم کے تجربے ہوئے ہیں، تلخ بھی اور پسندیدہ بھی. جہاں تک تلخ تجارب کا تعلق ہے، اپنے گزشتہ خطبے میں جو واشنگٹن میں میں نے دیا تھا اس کا میں ان کا ذکر کر چکا ہوں، اور ایک تنبیہ کرنی تھی. آگے استفادہ کرنا یا نہ کرنا یہ ہر شخص کا اپنا کام ہے. میرا فرض تو اتنا ہی ہے جیسا کہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذمہ داری تھی کہ بلاغ کرو، پہنچا دو، اور اتنا پہنچاؤ کہ سننے والے کے لیے گنجائش نہ رہے کہ وہ پھر تعویلیں کر سکے. اصل معنی بلاغ کا یہ ہے. تو جہاں تک میرا بس چلا، میں نے اس رنگ میں بات پہنچانے کی کوشش کی کہ سننے والوں کے لیے تعویلوں کی گنجائش نہ رہے، مگر
تعویلیں کرنے والوں کا اپنا ایک رنگ ہوا کرتا ہے، اور جن کو تعویل کی عادت ہے ان کے متعلق قرآن کریم بیان کرتا ہے کہ انہوں نے تعویلیں کرنی ہی ہیں، لیکن اصل حقیقت کو اگر وہ غور کریں تو سمجھ سکتے ہیں. جیسا کہ قرآن کریم نے فرمایا وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ، انسانی فطرت عجیب ہے، خواہ بڑے بڑے عذر گھڑے اور تراشے اور پیش کرے، مگر دل کا حال خود انسان جانتا ہے، اور اگر کبھی وہ ٹھنڈے دل سے غور کرے تو اس کو حقیقت حال کی سمجھ آ سکتی ہے. تو جہاں تک میرا تعلق ہے، میں نے اپنی طرف سے یہی کوشش کی کہ جو عذر گھڑنے والے ہیں ان کو بھی ایک دفعہ جھنجھوڑ کے جگا دوں کہ کبھی اپنے دل کی کیفیت پر اس طرح تو غور کرو جیسے قرآن کریم نے فرمایا ہے، اور اس غور کے نتیجے میں تم ضرور جاگ جاؤ گے اور سمجھ لو گے کہ اصل حقیقت کیا ہے. اب میں آپ کو عمومی تاثر بیان کرتا ہوں آپ کے سامنے. جماعت امریکہ کا جو خوشکن پہلو میرے سامنے آیا ہے وہ یہ ہے کہ یہاں بھاری تعداد عوام الناس کی ایسی ہے جو اللہ تعالیٰ کے فضل سے اپنے چندے میں اپنا معاملہ صاف رکھے ہوئے ہیں. چھوٹے تنخواہ دار، چھوٹی تجارت کرنے والے، وہ لوگ جو غربت اور عمارت کے بارڈر پر رہتے ہیں. اکثر امریکہ کی جماعت کی جو مالی کامیابیاں ہیں یہ ان کا انحصار ان لوگوں پر ہے، اور بڑی بھاری تعداد ایسی ہے اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ جو اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے والی ہے. اور یہ تاثر بھی نہ ہو کہ بعض پروفیشنل اور بعض بڑے تاجر کلیتاً اپنی ذمہ داریوں سے بے پرواہ ہیں. میں نام بہ نام جانتا ہوں لوگوں کو جن کے چندے سال ہا سال سے بالکل صاف اور ستھرے ہیں. وہ لاکھوں چندوں کی صورت میں باقاعدہ ہر سال ادا کرتے ہیں اور پسند نہیں کرتے کہ ان کا نام اچھالے جائیں. علاوہ ازیں ان کو توئی چندوں میں بھی خدمت کا بہت موقع ملتا ہے. اس لیے اگر باہر کی دنیا نے میرے پچھلے خطبے سے یہ اندازہ لگایا ہو کہ نعوذ باللہ امریکہ ان لوگوں سے عاری ہے جن کو خدا نے کھلا عطا کیا اور پھر وہ خدا کی خاطر کھلا خرچ کریں، ہرگز ایسی بات نہیں. مگر بدقسمتی سے ان کی تعداد بہت زیادہ ہے جن کو توفیق بڑی ملی لیکن دل چھوٹے تھے، اور وہ توفیق کے مطابق اپنے دینے والے کی خدمت میں کچھ پیش نہ کر سکے. تو یہ خلاصہ ہے جو میں آپ سے زیادہ باہر کی دنیا کو سنا رہا ہوں، کیونکہ امریکہ کے متعلق گزشتہ کئی سالوں میں مختلف خطبات میں یہ بار بار اعلان کرتا رہا ہوں کہ بہت سے چندوں میں امریکہ کی جماعت دنیا کے اکثر حصے کو پیچھے چھوڑ چکی ہے. اس تاثر کے بعد جو میرا گزشتہ خطبہ سنیں گے تو خطرہ تھا مجھے کہ بالکل غلط تاثر لے لیں گے. جو میرا تاثر ہے غلط نہیں ہے، مگر جو عمومی صورتحال ہے امریکہ کی قربانیوں کی وہ اپنی جگہ قابل تعریف ہے. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے بڑی بھاری تعداد ان میں ان لوگوں کی ہے جو درمیانے حال پر ہیں اور خرچ کرتے ہیں تو اس کی تکلیف محسوس کرتے ہیں. تکلیف سے مراد یہ ہے اس کی تنگی محسوس کرتے ہیں، مگر اس کے باوجود خوش ہوتے ہیں کیونکہ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں. دوسرا پہلو نئی نسلوں سے تعلق رکھنے والا ہے. اس کی بات میں اس آیت کی تشریح کے بعد کروں گا، کیونکہ میرے نزدیک اس آیت کریمہ کی جس کی میں نے تلاوت کی ہے اس کا براہ راست تعلق امریکہ کے معاشرے سے ہے، اور دنیا میں کسی اور جگہ یہ آیت اتنا اطلاق نہیں پاتی جتنا امریکہ کے معاشرے سے پر اطلاق پاتی ہے. فرمایا اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو، جان لو سمجھ لو اس بات کو کہ دنیا کی زندگی تو محض
کھیل تماشا ہے، دل بہلاوا ہے، اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جتنا کھیل تماشا امریکہ کا معاشرہ پیش کرتا ہے اس سے زیادہ آپ کو دنیا میں کہیں دکھائی نہیں دے گا۔ ان کی ٹیلی ویژن جھوٹی، ان کے ذرائع ابلاغ جھوٹے۔ کسی زمانے میں تو یہ کارٹون وغیرہ جو پیش کیا کرتے تھے وہ اصلیت پر مبنی ہوا کرتے تھے اور اصلی کردار والے مزاحیہ لوگ اس میں پیش ہوا کرتے تھے۔ اب تو ساری باتیں فرضی گھڑی ہوتی ہیں، کمپیوٹر کے ذریعے جو چاہیں بنا دیں، اور اس کا ہماری اگلی نسلوں پر بہت برا اثر پڑ رہا ہے۔ اگلی نسلیں جو عادی ہو چکتی ہیں کمپیوٹر کی کھیلیں دیکھنے کی، ان کے دماغ میں کسی اور کی چیز کی اہمیت ہی باقی نہیں رہتی۔ اگر ایسے بچوں کے ماں باپ ان کو ایم ٹی اے پر ساتھ بٹھا بھی لیں گے تو وہ اوپری اوپری چیزیں دکھائی دیں گی ان کو۔ دل اسی میں اٹکا رہتا ہے کہ وہ جو فرضی کھیلیں ہیں، آسمانی مخلوق جن کا کوئی ذکر ہی کوئی نہیں، وجود ہی کوئی نہیں، اچانک کمپیوٹر کے ذریعے اٹھ کھڑے ہونے والے جنات، ان سب باتوں میں ان کا دل اٹکا رہتا ہے۔ اور وہ عمر جو امپریشنیبل عمر ہے، جس میں گہرے تاثرات قائم ہوتے ہیں، اس عمر میں ان کے گہرے تاثرات ایک فرضی کہانی کے سوا اور کوئی نہیں رہتے۔ ساری دنیا ایک کھیل تماشا ہے۔ یہ اطلاق کہ سب دنیا ایک کھیل تماشا ہے، یہ پیغام ہے جو امریکہ کے ذرائع ابلاغ آپ سب کو، آپ کے سب بچوں کو دے رہے ہیں۔ اور اپنا کیا حال ہو گیا اس کے نتیجے میں؟ سب اکھڑے ہوئے ہیں۔ ملاقات کے دوران یہ بھی مجھے تجربہ ہوا کہ بہت سے امریکن احمدی مجھے ملنے کے لیے آئے، اور جب ان سے گفتگو کی تو بظاہر بہت خوش، لیکن ہر ایک کا دل دکھی تھا۔ ان کی کوئی آئلی زندگی نہیں تھی تو ٹوٹ چکی تھی، اعتبار اٹھ چکے ہیں، نہ خامد کو بیوی پر اعتبار، نہ بیوی کو خامد پر اعتبار، اور ایک فرضی تصور، اطمینان کے تصور میں وہ دوڑی چلے جا رہے ہیں، کچھ پتہ نہیں کہ کیا انجام ہوگا۔ بہت بڑی بڑی کی عمر کے آدمی بھی دیکھے جو شادی سے محروم تھے، کیونکہ ان کی ابتدائی زندگی اہمیت کے قبول کرنے سے پہلے عیش و عشرت کی تلاش میں دوڑنے میں خرچ ہو گئی، اور اب اس عمر کو آپ پہنچے ہیں کہ کوئی ان سے شادی کرنے کو تیار نہیں ہے۔ تو بہت سی ایسی مصیبتیں ہیں جو امریکن زندگی کی پیداوار ہیں، اور اس پہلو سے اس آیت کا اطلاق ان پر ہوتا ہے، جیسا کہ قرآن کریم فرماتا ہے یہ جو زینت ہے یہ آخر تفاخر میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ لہو و لعب جو ہے یہ زینت میں، اور زینت تفاخر میں بدل جاتی ہے۔ آخری ماحصل یہ رہ گیا کہ میرے پاس اچھی کوٹھیاں ہیں، اچھے محلات ہیں، اچھی دنیا کی زینت کے سامان ہیں، یہاں تک تو کچھ قابل قبول تھا، مگر جب یہ تفاخر بن جائے، ایک دوسرے پر فخر کا ذریعہ بن جائے، تو وہاں سے پھر خرابی بہت گہری ہو جاتی ہے۔ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ، اور دوڑ مال بڑھانے کی دوڑ ہو جائے۔ ہر شخص کی کوشش ہو کہ میرا مال بڑھے اور دوسرے سے زیادہ ہو، تاکہ مال کی برتری کا مزہ لوٹوں۔ والاولاد، اور اولاد کے بڑھنے کا بھی ان معنوں میں کہ اولاد کی طاقت بڑھے، ان معنوں میں اولاد کے بڑھنے کا بھی ایک کریز جس کو کہتے ہیں، جنون ہو جاتا ہے کہ مال بھی بڑھے، اولاد بھی بڑھے، اور ہم دنیا کی نظر میں اونچے اٹھ جائیں، اور اپنی سوسائٹی کے مقابلے پر ان کو ہم نیچا دیکھیں۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دنیا کی زندگی ہے، مگر یاد رکھو کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ، ایک بارش کی طرح ہے جس سے رویدگی نکلتی ہے،
सब्ज़ा निकलता है जब वो ज़मीन पर पड़ती है। और जो नाशुक्रे लोग हैं या इनकार करने वाले, यहाँ कुफार के का लफ्ज़ वसी मानों में है, वो लोग जो अल्लाह की नेमतों की नाशुक्री करने वाले हैं और अल्लाह ताला की आयत का इनकार करने वाले हैं, वो उस रोईदगी को देखकर बहुत खुश होते हैं। कहते हैं देखो हमारी दुनिया की मेहनत कैसा कैसा फल लाई है। सुम्मा यही जो फिर वो जर्द रूह हो जाती है, उसकी रौनक जाती रहती है। फतराह मुस्फर्रन, वो खुश्क होकर जर्द रूह हो जाती है और तू उसे लहलहाती हुई खेती को मुस्फर्रन देखता है। सुम्मा यकून हुतामा, फिर वो कटे हुए घास फूस की तरह हो जाती है। वफिल आखिरत अज़ाबुन शदीदुन, इस दुनिया में भी एक अज़ाब है इन लोगों के लिए कि अपनी खेती को, सरसब्ज और शादाब खेती को वो लहलहाती हुई देखने के बाद, यही जो का लफ्ज़ में लहलहाने का मजमून है, खूब मौजें मारती है, हवाओं के साथ हिलती है। देखने के बाद जब वो जर्द हालत में देखता है तो उस वक्त उसको एक सदमा पहुंचता है। सारी दुनिया की मेहनत अकारत गई और फिर जब वो रेज़ा रेज़ा हो जाती है, चूरा चूरा हो जाती है, तो पहला अजाब तो ये है जो वो दुनिया में अपनी आंखों से देखता है। फिर फरमाया आखिरत में भी ऐसे लोगों के लिए बड़ा अजाब मुक़द्दर है। और बाज़ के लिए अल्लाह की तरफ से मग़फ़िरत और रज़ा है। यानी ये सूरत हाल सब पर बराबर चिस्पानी होती, बाज़ खुदा के बंदे मुस्तस्ना हैं, वो ऐसे मुआशरे में रहते हैं, उसके बदअसरात से हमेशा बचने की कोशिश करते हैं, दुआएं करते हैं, उनको भी दुनिया की ज़िंदगी के इनामात मिलते हैं, लेकिन अपनी आँखों के सामने उसे लहलहाने के बाद जर्द रूह होता नहीं देखते। फरमाया ऐसे लोगों में से कुछ वो लोग हैं कि जिनके लिए मग़फ़िरत भी है और रिज़वान भी है। अल्लाह उनसे बख्शिश का सलूक फरमाएगा और उनसे राज़ी हो जाएगा। लेकिन बाज़ ऐसे भी हैं व मल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, कि जिनकी ये दुनिया की ज़िंदगी सिवाय धोखे के कुछ भी उनके लिए नहीं देगी, धोखा भी वो जो आर्जी है। इसी मज़मून को अल्लाह ताला आगे एक तंबीह की सूरत में इन लोगों के लिए पेश करता है। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ वो लोग जो ईमान लाए हो, अपने नफ्सों को और अपने अहलो अयाल को आग से बचाओ। वक़ूदुहन नास वल हिजारा, उस आग से बचाओ जिसका ईंधन पत्थर होंगे, इंसान होंगे और पत्थर होंगे। इंसान से मुराद तो सब समझते हैं, पत्थर से मुराद जहन्नम के अंदर पत्थर को डालने से तो पत्थर को कोई सज़ा नहीं मिलती। पत्थर से मुराद वो सख्त दिल लोग हैं जिन पर कोई नसीहत असर नहीं किया करती। वो पत्थर जो खुदा के तसव्वुर के साथ पारा पारा नहीं होते, जबकि बाज़ पत्थर ऐसे भी हैं जिनको कुरान करीम ने इस रंग में पेश किया है कि जब अल्लाह ताला की आयत पढ़ी जाती हैं तो पत्थर टुकड़े टुकड़े हो गए, रेज़ा रेज़ा होकर गिर जाते हैं। मगर ये पत्थर वो हैं जिन पर अल्लाह की आयत पढ़ी जाएं तो उन पर कोई असर नहीं पड़ता। इनके लिए फरमाया अलैहा मलाइकतुन गिलाजुन शिदादुल ला यासून अल्लाह मा अमरहुम, ऐसी जहन्नम पर ऐसे खुदा के फरिश्ते मुकर्रर होंगे जो बहुत शदीद होंगे, यानी उनकी पकड़ से कोई बाहर निकल नहीं सकता। गिलाजुन शिदाउल ला यासून अल्लाह मा अमरहुम, शिदादुन है
غلاظ شداد لا یعلمون اللہ لا یعصون اللہ، کہ وہ غلاظ بھی ہیں اور شداد بھی ہیں۔ غلیظ اس چیز کو کہتے ہیں جس سے جو آپس میں اتنی سختی سے جڑی ہوئی ہو کہ اس کو پار کرنے کی کوئی صورت ہی نہ ہو، تو ان کی پکڑ بہت سخت ہوگی اور کسی کو بچنے کی راہ نہیں دے گی۔ اور شداد ہوں گے اس لیے کہ لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ شدید ہوں گے اپنے دل کی سختی کی وجہ سے نہیں، بلکہ ان کو بنایا ایسا گیا ہے کہ اللہ نے جو ان کو حکم دیا وہ انہوں نے ضرور پورا کرنا ہے۔ اس کو پورا کرے بغیر ان میں یہ صلاحیت ہی نہیں کہ اس سے ہٹ سکیں، کسی اور طرف رخ کر سکیں۔ جیسا کہ فرمایا وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، وہ وہی کرتے ہیں جس کو حکم دیا جاتا ہے۔ یا ایھا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم، اے وہ لوگو جنہوں نے کفر کیا، آج کے دن کوئی عذر پیش نہ کرو، کیونکہ عذر کا وقت گزر چکا ہے۔ انما تجزون ما کنتم تعملون، یقیناً تمہیں اسی چیز کی جزا دی جا رہی ہے جو تم کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد ایک اور سورت المنافقون کی یہ آیت آپ کے لیے قابل توجہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون، اے مومنو تمہیں تمہارے مال اور تمہاری اولادیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں۔ اکثر خدا کے ذکر سے غافل ہونے والے لوگ وہ ہیں جن کو اپنی اولاد کی اور مال کی محبت خدا سے غافل کر دیا کرتی ہے، اور جن کا نقشہ میں پہلے کھینچ چکا ہوں بین ہی وہی ہیں۔ مال کی محبت اور اولاد کی محبت ایسا چڑھ جاتی ہے دماغ پر کہ کسی اور چیز کی ہوش نہیں رہنے دیتی۔ ایسے لوگ خدا کا ذکر کر ہی نہیں سکتے۔ ایسے لوگ فرضی طور پر سرسری طور پر خدا کا ذکر بھی کریں تو وہ ذکر دل میں ڈوبتا نہیں ہے اور دلوں کی کیفیت کو تبدیل نہیں کرتا۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، جو بھی ایسا کرے گا وہی لوگ ہیں جو بہت گھاٹا کھانے والے ہوں گے۔ تو قرآن نے تو کوئی گنجائش نہیں چھوڑی بچ نکلنے کی کہ انسان عذروں کے تلاش کر کے کہیں نہ کہیں اپنا منہ چھپا سکے۔ قرآن کریم نے انسانی فطرت کے ہر پہلو کو اجاگر کر دیا ہے، مضمون کے ہر حصے کو کھول کر بیان کر دیا ہے۔ جیسا کہ فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا، سورہ بنی اسرائیل آیت 32۔ اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو۔ اب یہ بہت غور طلب آیت ہے اس پہلو سے کہ عرب اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہیں کیا کرتے تھے۔ اس زمانے میں یہ دستور نہیں تھا۔ اگر قتل کرتے تھے تو لڑکیوں کو قتل کیا کرتے تھے، وہ بے عزتی کے ڈر سے قتل کیا کرتے تھے۔ مگر سارے عرب میں کہیں آپ کو یہ رواج نہیں دکھائی دے گا کہ مفلسی کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل کرتے ہوں۔ یہ دراصل آئندہ زمانے کی ایک پیشگوئی ہے جسے ہم پورا ہوتے دیکھ رہے ہیں۔ بہت سے ایسے خاندان میں نے دیکھے ہیں جو باوجود اس کے کہ اپنی اولاد کی عظمت چاہتے ہیں، اس کی بڑائی چاہتے ہیں، مگر زیادہ بچے نہیں چاہتے تاکہ ان کی جائیداد زیادہ لوگوں میں تقسیم نہ ہو، اور تھوڑے رہیں اور پھر صاحب دولت ہوں۔ یہ وہ فطرت انسانی ہے جس کی طرف اشارہ اس آیت میں ہے، لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق۔ اولاد بننے کے بعد ان کو قتل نہیں کیا جاتا، احتیاطیں برتی جاتی ہیں، جیسے آج کل فیملی پلاننگ ہے، اور فیملی پلاننگ میں خشیۃ املاق ایک ضروری پہلو ہے۔
तमाम दुनिया में ये कौमें गरीबों को ये नसीहत करती हैं कि औलाद कम पैदा करो ताकि तुम्हारी गुर्बत दूर हो, और ये झूठ है, क्योंकि गरीबों की औलाद ज़्यादा हो तो गुर्बत दूर हुआ करती है। कहीं दुनिया में गरीबों की औलाद उन पर बोझ नहीं बना करती, वो तो अपने माँ बाप का सहारा बनती है। तो फरमाया ला तक़्तुलू औलादकुम खश्यत इमलाक, वैसी बेवकूफ़ी है। गुर्बत के डर से औलादें कत्ल करोगे तो और भी गरीब हो जाओगे। और फरमाया, जैसा कि मैं मिसाल देने लगा था, चीन की मिसाल है। गुर्बत के डर से कानून बनाए, औलादें कत्ल करते, लेकिन उसका कोई भी फ़ायदा चीनी इक़्तिसादियात को नहीं पहुंचा। एक तफसीली मज़मून है, मैंने बहुत गहरा जायज़ा लिया है। इमलाक की वजह से औलादें कम करने का कोई भी फ़ायदा उनको नहीं पहुंचा, बल्कि गरीब लोगों ने क़वानीन को बालाए ताक रखते हुए ज़्यादा बच्चे इस गरज से पैदा किए, चुनांचे बाज़ चीनी ख़ानदानों में 7-7, 8-8, 10-10 बच्चे हैं कि वो जानते थे कि इससे हमारी गुर्बत दूर होगी, और बचपन से ही उनको कामों पे लगाया। उसके नतीजे में ख़ानदान की मजमूई ताकत दौलत में इजाफा हो गया। लेकिन अल्लाह फरमाता है नानो नर्ज़ुक़ुहुम व इय्याकुम, रिज़्क़ तो हम देते हैं उनको भी और तुम्हें भी, इसलिए किस गुमान में बैठे हो कि रिज़्क़ तुम्हारी चालाकियों की कमाई है। अल्लाह ही है, जब वो फैसला फरमाता है किसी को रिज़्क़ लेने का तो रिज़्क़ देता है, और जब नहीं फैसला फरमाता तो रिज़्क़ नहीं देता। इन्ना क़त्लहुम काना ख़ितन कबीरा, खुदा के नज़दीक ऐसे बच्चों का कत्ल बहुत बड़ा गुनाह है। लेकिन इस कत्ल से मुराद कुछ और भी है। ऐसे बच्चों का रूहानी कत्ल भी इसी आयत में मुराद है। चुनांचे अहादीस नबवी मैं आपके सामने पेश करता हूँ, उससे समझ आएगी कि असल कत्ल औलाद का रूहानी कत्ल हुआ करता है, और ये कत्ल है जो यहाँ आम जारी है। बड़ी कसरत से मैं देख रहा हूँ कि लोग अपनी औलादों को कत्ल कर रहे हैं और उनकी परवाह नहीं करते। हज़रत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है अल-अदबुल मुफ़रद बुखारी में, अब बयान करते हैं कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबरार को अल्लाह ताला ने अबरार इसलिए कहा है कि उन्होंने अपने वालिदैन और बच्चों के साथ हुस्न सलूक किया। जिस तरह तुम पर तुम्हारे वालिद का हक़ है, उसी तरह तुम पर तुम्हारे बच्चे का भी हक़ है। इस हक़ को ना भूलें आप। आपके बच्चों का आप पर गहरा हक़ है, और उस हक़ को कैसे अदा करना है इसका ज़िक्र आगे मैं बाज़ अहादीस और हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तहरीरात के हवाले से आपके सामने रखता हूँ। अनस इब्न मालिक, हज़रत अनस बिन मालिक से मरवी है, ये इब्न माजा अबुल अदब से हदीस ली गई है। वो बयान करते हैं कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने बच्चों से इज़्ज़त के साथ पेश आओ और उनकी अच्छी तरबियत करो। बच्चों के साथ इज़्ज़त से पेश आना भी एक लाज़मी अमर है। महज हुक्मन उनसे वो काम करवाना जो आपके नज़दीक उनकी दुनिया के लिए बेहतर हैं, ये दुरुस्त नहीं है। बहुत से ऐसे माँ बाप हैं जो बच्चों के लिए सब कुछ करते हैं, लेकिन डांटते उस वक्त हैं जब वो दुनिया से रूगर्दानी कर रहा हो। जब दीन से रूगर्दानी करें तो हल्के मुंह से उनको रोकते हैं। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बच्चों के साथ इज़्ज़त से पेश आओ, यानी उनकी इस्लाह करनी हो तो नरमी और प्यार से गुफ्तगू करो और अच्छी तरबियत करो, इससे अल्लाह ताला राज़ी होता है। एक और हदीस है हज़रत अय्यूब बिन मूसा की, तिरमिज़ी अवाबुल बिर से ली गई है। हज़रत अय्यूब अपने वालिद और फिर अपने दादा के हवाले से बयान करते हैं
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھی تربیت سے بڑھ کر کوئی بہترین تحفہ نہیں جو باپ اپنی اولاد کو دے سکتا ہے۔ اچھی تربیت کرے گا تو یہ سب سے اعلیٰ تحفہ ہے جو دے سکتا ہے، نہ کہ اموال جمع کر کے ان کو یقین دلانا کہ میرے مرنے کے بعد تمہیں بہت دولت مل جائے گی۔ اس کو تحفوں میں شمار ہی نہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ فرمایا بہترین تحفہ یہ ہے کہ جو اپنے باپ اپنے اولاد کو دے سکتا ہے کہ اس کی اچھی تربیت کرے۔ اب ملفوظات میں سے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے چند اقتباسات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ فرمایا ان کی پرورش یعنی بچوں کی پرورش محض رحم کے لحاظ سے کرے، نہ کہ جانشین بنانے کے واسطے۔ رحم کے حوالے سے کرے، اس سے کیا مراد ہے؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اے میرے اللہ میرے ماں باپ پر رحم فرما جس طرح انہوں نے میری تربیت کی تھی بچپن میں۔ تو یہ رحم تربیت کا مرکزی حصہ ہونا چاہیے۔ اگر کوئی شخص اپنے بچوں پر رحم کرے گا تو لازمی اس رحم کے نتیجے میں اس سے اعلیٰ اخلاق اور اعلیٰ کردار سکھائے گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کی کمائی اور ورثے کو شماری میں نہیں کیا، وہ شماری نہیں فرمایا۔ فرمایا اس طرح رحم کرو جیسے تم خدا کے حضور یہ کہہ سکو کہ اے اللہ میرے ماں باپ پر بھی رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں مجھ پر رحم فرمایا تھا۔ تو اگر انہوں نے دنیا سے دین سے ہٹایا ہوتا تو یہ دعا ہو ہی نہیں سکتی تھی کہ میرے ماں باپ پر اس طرح رحم فرمایا جس طرح انہوں نے بچپن میں مجھ پر رحم فرمایا تھا۔ فرماتے ہیں حضرت مسلم فرماتے ہیں نہ کہ جانشین بنانے کے واسطے، اولاد سے عزت کا سلوک اور نرمی کا سلوک کرو، رحم کا سلوک کرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ رحم کی توقع رکھتا ہے، نہ کہ جانشین بنانے کے واسطے۔ اپنا جانشین بنانے کے لیے جو تم ان سے حسن سلوک کرتے ہو بظاہر وہ ان کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ فرمایا بلکہ وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ امامہ کا لحاظ ہو، پیش نظر یہ بات ہو کہ میں متقیوں کا امام ہوں۔ اور ظاہر بات ہے کہ بچوں کو بچپن ہی سے تقویٰ کی تعلیم دی جائے گی تو یہ امید کی جا سکتی ہے کہ آپ متقیوں کے امام بنیں گے۔ اگر بچپن سے ہی ان کی ایسی باتوں سے روگردانی کی جاتی ہے جو نظر آ رہی ہیں کہ ان کو دین سے دور لے جا رہی ہیں، تو پھر وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ کی دعا بالکل جھوٹی اور بے معنی ہو جاتی ہے۔ ملاقاتوں کے دوران مجھے اس کا بھی بہت تلخ تجربہ ہوا۔ بعض بچے بعض بچیاں ایسے نظر آئے جن کی آنکھوں میں ذرہ بھی دین کی پرواہ نہیں تھی، ان کی آنکھیں بول رہی تھیں۔ بعض ایسی بچیاں بھی دیکھی جنہوں نے دوپٹوں سے سر ڈھانکے ہوئے تھے، لیکن ان کے سر ڈھانکنا بتا رہا تھا کہ آج پہلی دفعہ سر ڈھانک کر گیا ہے۔ یعنی روز جب وہ خدا کے حضور چلتے پھرتے تھے تو اس وقت سر ڈھانکنے کا کوئی خیال نہیں آیا، جب وہ میرے سامنے پیش ہوئے ہیں تو سر ڈھانک کے آئے۔ ایسی صورت میں میری تکلیف میں دگنا اضافہ ہو گیا، کیونکہ مجھے لگا کہ نعوذ باللہ من ذالک یہ میرا شرک کر رہے ہیں۔ جس خدا سے ڈرنا چاہیے اس سے ڈرتے نہیں، اور میں ایک عاجز حقیر بندہ جس کی کوئی بھی حیثیت نہیں، اس کے سامنے آ کر بن سنور کے آتے ہیں اور دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم نیک ہیں۔ نیک ہیں تو جس کو دکھانا ہے اس کو دکھائیں۔
وہ خدا ہے جو ہر حال میں آپ پر نظر رکھتا ہے. اگر اس کو نہیں دکھانا تو یہ کیسی نیکی ہے؟ اس نیکی میں آپ شرک کی تلخی گھول دیتے ہیں. جس کو آپ نیکی سمجھ رہے ہیں ہے تو بدی، لیکن اس میں شرک کی تلخی بھی گھل جاتی ہے. چنانچہ جب میں نے چھان بین کی تو انہوں نے اقرار کیا، ماں باپ نے، کہ یہ تو بچپن سے ہمارے قابو ہی نہیں ہے. میں نے کہا یہ بالکل جھوٹ بول رہے ہیں آپ، بچپن سے آپ اپنے قابو نہیں ہیں. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اولاد سے سچا پیار ہو اور انسان انہیں کھینچ کے سینے سے لگائے اور پھر ان کی نیکی کا لحاظ رکھے بجائے دنیا داری کے، اور وہ اچانک بے راہ ہو جائے. یہ نہیں ہوا کرتا. اولاد آنکھوں کے سامنے بگڑا کرتی ہے. جن لوگوں کو احساس نہ ہو وہ آنکھیں بند رکھتے ہیں، اس لیے کہ ان کی دنیا داری سے خوش ہو رہے ہوتے ہیں اور دین کی کوئی حقیقی پرواہ نہیں ہوتی. تو میں نے ان سے کہا کہ اب آپ کے لیے دعا کہہ رہے تھے، مجھے دعا کرو. میں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ کے زندگی بھر کے عمل کے خلاف میری دعا کیا کرے گی؟ مجھے ان سے ہمدردی تو ہے، تکلیف تو ہے، مگر آپ کا عمل میری دعا کو جھٹلا رہا ہے. میں دعا کروں گا اللہ تعالیٰ ان کو ٹھیک کر دے. آپ کا عمل پکار کے کہہ رہا ہوں کہ اے خدا بالکل نہیں ٹھیک کرنا. ہم نے ایسی تربیت چاہی تھی جو ہم نے کر دی ہے. تو ایسے معاملات اور بھی ہیں جو وقتاً فوقتاً میرے سامنے آتے رہتے ہیں، مگر آئندہ سے میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جن کے متعلق جماعت کو علم ہو وہ ان کی ملاقات ہی کروانی چھوڑ دیں. یہ نفس کا دھوکہ ہے جو وہ دیتے ہیں اور مجھے اس سے اور بھی تکلیف پہنچتی ہے. حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ امامہ کا لحاظ ہو. یہ لحاظ رکھو کہ جن کو پیچھے چھوڑ کے جا رہے ہو وہ متقی ہوں، اور خدا کے حضور تم متقیوں کے امام لکھے جاؤ. فرماتے ہیں یہ اولاد دین کی خادم ہو، یہ لحاظ ہو. لیکن کتنے ہیں جو اولاد کے واسطے یہ دعا کرتے ہیں کہ اولاد دین کی پہلوان ہو؟ بہت ہی تھوڑے ہوں گے، بہت ہی تھوڑے ہوں گے جو ایسا کرتے ہیں. اکثر تو ایسے ہیں کہ وہ بالکل بے خبر ہیں کہ وہ کیوں اولاد کے لیے کوششیں کرتے ہیں، اور اکثر ہیں جو محض جانشین بنانے کے واسطے ایسا کرتے ہیں اور کوئی غرض ہوتی ہی نہیں. صرف یہ خواہش ہوتی ہے کہ کوئی شریک یا غیر ان کے جائیداد کا مالک نہ بن جاوے. مگر یاد رکھو کہ اس طرح پر دین بالکل برباد ہو جاتا ہے. غرض اولاد کے واسطے صرف یہ خواہش ہو کہ وہ دین کی خادم ہو. ملفوظات جلد 3 صفحہ 599. پھر فرماتے ہیں میں دیکھتا ہوں کہ لوگ جو کچھ کرتے ہیں وہ محض دنیا کے لیے کرتے ہیں. یہ کوئی نئی بیماری نہیں ہے، فطرت کی بیماری ہے جو بڑی دیر سے چلی آ رہی ہے. حضرت مسیح علیہ السلام کے زمانے میں بھی جب بڑے بڑے خدمت کرنے والے اور جان فدا کرنے والے اور دین کی راہوں پر دوڑ دوڑ کر چلنے والے صحابہ موجود تھے، ان میں بھی ایسے لوگ تھے. میں دیکھتا ہوں کہ لوگ جو کچھ کرتے ہیں وہ محض دنیا کے لیے کرتے ہیں. محبت دنیا ان سے کراتی ہے، خدا کے واسطے نہیں کرتے. اگر اولاد کی خواہش کرے تو اس نیت سے کرے وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ امامہ پر نظر کر کے. یہ کرے، یہ دعا کرے کہ کوئی ایسا بچہ پیدا ہو جائے جو اعلائے کلمہ اسلام کا ذریعہ ہو. اب آپ فرماتے ہیں ایک بچہ کوئی پیدا ہو جائے جو آگے دین کا نام بلند کرنے والا ہو، دین کا کلمہ بلند کرنے والا ہو. اس خواہش کے ساتھ وہ اولاد کی جو خدمت کریں وہ سچی خدمت ہے، باقی سب جھوٹ ہے. اب حضرت مسیح علیہ السلام کا اپنا حال دیکھ لیں.
कितनी दुआएं की हैं मुस्लिम मौत की पैदाइश से पहले, हर बच्चे के लिए दुआएं की, इतनी कोशिश की, बचपन से ही दीन के सिवा उनकी कोई नज़र बर्दाश्त नहीं की। बहुत तफसीली वाक़यात हैं जिनसे पता चलता है कि दीन के मामले में अपने बच्चों से आपने कोई नरमी नहीं की। यानी नरमी के बावजूद आपकी तर्ज में एक तलखी आ जाया करती थी जब देखते थे कि दीन के मामले में कोई हल्की बात कर रहा है, और वो तलखी बज़ाहिर जिस्मानी सख्ती ना होने के बावजूद जिस्मानी सख्ती से बहुत ज़्यादा काम करती थी। अब ये सब कुछ अपनी जगह, बेइंतहा दुआएं, औलाद के पैदा होने से पहले दुआएं, उनके पैदा होने के बाद मुसलसल उन पर नजर, और ये अर्ज कि ये हो मैं देख लूं तकवा सभी का, जब आए वक्त मेरी वापसी का। कितनी आजिज़ाना दुआ। इन सब कोशिशों के बावजूद इन्हिसार नहीं है। जानते हैं कि मैं एक आजिज़ बंदा हूं, जब तक अल्लाह कबूल नहीं करेगा मुझे ये नसीब नहीं होगा कि जाती दफ़ा मैं प्यार और मोहब्बत की नजर जाता हूं, मैं देखूं कि मेरी औलाद वो बन गई है जो उम्र भर मैं बनाना चाहता हूं। आप क्यों इस मिसाल को नहीं पकड़ते? देखते नहीं किसको अपना इमाम माना है? हज़रत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपना इमाम माना है, जिनका औलाद के मुतल्लिक ये नज़रिया था। गिरियाज़ारी करते हैं, काश मैं इन पर मोहब्बत की नज़र डाल सकूं जब मैं वापस हो रहा हूं। और खुदा गवाह है कि जब वो वापस हुए हैं तो इंतहाई नेक औलाद पीछे छोड़ कर गए थे, हर पहलू से खिदमत दीन करने वाले। बेटे भी और बेटियां भी इसी रंग में ऊंचे हुए हैं, इसी रंग में लहलाते रहे हैं। वो लहलाते तो थे पर उनमें जर्दी कभी नहीं आई, वो चूरा नहीं बने कि फिर मिट्टी में मिल जाए। उनमें से हर एक के मुतालिक हम गवाह हैं कि जब तक वो जिंदा रहा अपनी तरफ से इंतहाई कोशिश करता रहा कि अल्लाह ताला के फजल के साथ वो दीन का अलमबरदार बने, दीन की खिदमत करने वाला बने। कोई ऐसा बच्चा पैदा हो जाए जो एलाए कलमा इस्लाम का जरिया हो, ऐसी पाक ख्वाहिश हो, तो अल्लाह ताला कादिर है कि ज़करिया की तरह औलाद दे दे। अब एक और बात बड़ी अजीम फरमाई गई है। बहुत से लोग औलाद के लिए दुआओं की दरख्वास्त करते हैं, लेकिन उनकी दरख्वास्त में गालिबन कोई मिलौनी नफ्स की होती होगी कि वो अपनी औलाद को इसलिए देखना चाहते हैं कि वो उनके दिल की तस्कीन का मुजिब बने, खा नेक हो या बद हो, मगर दिल की तस्कीन का मुजिब बने। मगर हज़रत ज़करिया की दुआ और थी। हज़रत ज़करिया के बाल सफ़ेद हो चुके थे, कुरान करीम की रूह से शोले की तरह सर भड़क उठा था, इतनी सफ़ेदी आ चुकी थी। और वो अर्ज़ करते हैं कि मेरी हड्डियों में जान तक बाकी नहीं रही, हड्डियां गल गई। लेकिन ये अर्ज़ करते हैं कि ऐ खुदा, मैं तेरी रहमत से मायूस नहीं हो सकता। फरमाया ऐसी दुआ करो तो फिर ज़करिया की तरह तुम्हें औलाद नसीब होगी, फिर तुम्हें याह्या मिलेगा। अगर ऐसी दुआएं नहीं करते, ये दिल की गहरी तमन्ना नहीं है, तो फिर दुनिया में ऐसी औलाद छोड़ जाओगे जिसका कोई भी फ़ायदा नहीं। तुम चले जाओगे और उसके बाद उन पर क्या बनेगी, या मरने के बाद तुम पर क्या बनेगी, इसकी तुम्हें कोई होश नहीं है। एक छोटे से फिक्रे में देखें कैसी प्यारी बात फरमा दी। फरमाया कोई ऐसा बच्चा पैदा हो जाए जो एलाए कलमा इस्लाम के ज़रिया हो, जब ऐसी पाक ख्वाहिश हो तो अल्लाह ताला कादिर है कि ज़करिया की तरह औलाद दे दे।
مگر میں دیکھتا ہوں کہ لوگوں کی نظر اس سے آگے نہیں جاتی کہ ہمارا باغ ہے اور ملک ہے اس کا وارث ہو اور کوئی شریک اس کو نہ لے جائے، مگر وہ اتنا نہیں سوچتے کہ کمبخت جب تو مر گیا تو تیرے لیے دوست دشمن اپنے بیگانے سب برابر ہیں۔ یہ حقیقت ہے۔ جب ایک انسان مر ہی گیا تو اس کو اس دنیا سے کیا ہے، پیچھے کیا چھوڑا کیا نہیں چھوڑا، اس کی کوئی بھی حیثیت نہیں، کوئی اس کا اختیار نہیں ہے اس پر۔ تو لفظ کمبخت سے طبیعت کو جھنجھوڑا گیا ہے۔ اتنا نہیں سوچتے کہ کمبخت جب تو مر گیا تو تیرے لیے دوست دشمن اپنے بیگانے سب برابر ہیں۔ میں نے بہت سے لوگ ایسے دیکھے اور کہتے سنے ہیں کہ دعا کرو کہ اولاد ہو جائے جو اس جائیداد کی وارث ہو، ایسا نہ ہو کہ مرنے کے بعد کوئی شریک لے جاوے، اولاد ہو جائے خواہ وہ بدماش ہی ہو۔ یہ معرفت اسلام رہ گئی ہے۔ اس لیے اپنی اولادوں کی طرف خاص طور پر توجہ کریں۔ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ۔ یہ آیت تو وہی ہے جس کی میں تلاوت پہلے کر چکا ہوں، لیکن اب میں آپ کو یہ بات آخر پہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ میں نے جہاں تک جائزہ لیا ہے، امریکہ کی جماعت کو اپنی اولاد کی طرف پہلے سے بڑھ کر توجہ دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ بہت سے چہرے تو میں نے دیکھ لیے اور ان کی آنکھوں نے جو پیغام دیا وہ سن لیا اور سمجھ لیا، مگر ہر دفعہ لمبی ملاقاتیں ممکن ہی نہیں ہوا کرتی اور جماعت کا ایک بھاری حصہ ایسا رہ جاتا ہے جس کے ساتھ میں ملاقات نہیں کر سکتا۔ تو میں تو محض نمونے کی طور پر آپ کو بعض چہرے دکھا سکتا ہوں، اس سے زیادہ مجھے کوئی توفیق نہیں ہے۔ اس ضمن میں ایک بات میں اور امریکہ کی جماعت سے کہنا چاہتا تھا، وہ لمبی ملاقاتوں کی معذرت ہے۔ اگرچہ میری خواہش یہ ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ احمدی دوستوں سے اور ان کے بچوں سے ملوں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ ان کے بعض دفعہ ان کی چند لمحوں کی ملاقات بھی ان کی اولاد کے لیے ساری زندگی کا سرمایہ بن جایا کرتی ہے۔ اسی ملاقات کے دوران بعض لوگوں نے اپنی بہت پرانی بچپن کی تصویریں میرے ساتھ دکھائیں اور کہا کہ ہمارے بچے جو گودیوں میں ہیں یہ ان کا سرمایہ حیات ہے، یہ ساتھ لیے پھرتے ہیں، اپنی البموں میں سجاتے ہیں اور کہتے ہیں اس طرح ہمیں گودی میں اٹھایا ہوا تھا، حالانکہ اس وقت میں خلیفۃ المسیح بھی نہیں تھا، لیکن ان بچوں نے ان لمحات کی قدر کی اور میرے دینی تعلق کو پیش نظر رکھ کے ان تصویروں کو سنبھال کر رکھا۔ اب جب میں دیکھتا ہوں تو بعض وقت پہچانا نہیں جاتا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، مگر میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ چند لمحوں کی ملاقات بھی بعض دفعہ ایک سرمایہ حیات بن جایا کرتی ہے۔ مگر وہ لوگ جو ملاقات کی خاطر بعض دفعہ گھنٹوں بیٹھتے ہیں، ان کو میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ ان کی تکلیف سے زیادہ میرا دل تکلیف محسوس کرتا ہے۔ مجھے بہت شرم آتی ہے اس بات سے کہ گھنٹوں انتظار کے بعد بیچارے آئے اور کھڑے کھڑے السلام علیکم، چاکلیٹ بچوں کے لیے لو، تصویر کھنچاؤ اور اس وقت ہو جاؤ۔ اب اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ میرا دل سخت ہے، میں ان کی تکلیف کو محسوس کرتا ہوں۔ گھنٹوں جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں ان کے دل ان کی تکلیف لمحہ لمحہ میرے دل پہ گزر رہی ہوتی ہے، اور اس میں کوئی بھی شک نہیں، ذرہ بھی اس میں جھوٹ نہیں ہے، مگر میں مجبور ہوں
کہ جتنے بھی مل سکتے ہیں ان سے مل کر ان چند لمحوں میں کوئی ایسی بات کروں کہ ان کی زندگی کا سرمایہ بن سکے. اور مجھے پتہ ہے کہ آئندہ جب میں گزر جاؤں گا یہی سرمایہ حیات ہے جو آپ کے بچوں کے کام آئے گا، پور بھر کا سرمایہ بن جائے گا اگلی نسلوں کے لیے. ان کی صدیاں جو آنے والی ہیں ان سب کا یہ سرمایہ حیات ہو جائے گا. اس لیے میں ملاقات سے جتنا مرضی وقت گزرے اس سے تنگ نہیں آتا. اور مجھے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا یہ الہام یاد آ جاتا ہے کہ لا تسم عن الناس، لوگوں سے تنگ نہ آ. اب یہ الہام اگرچہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو ہوا، مگر یہ اس زمانے کا نقشہ کھینچنے والا الہام ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام تو کبھی بھی لوگوں سے تنگ نہیں آئے. آپ کی تحریر پڑھ کے دیکھیں، آپ ساری دنیا کو دعوت دے رہے ہیں، آؤ، غیروں کو بھی دعوت دے رہے ہیں کہ آؤ میرے پاس آ کے ٹھہرو، اور فرماتے ہیں کہ کئی دن ٹھہرو. بعض لوگ جب جانے کا نام لیتے تھے تو آپ کو تکلیف ہوتی تھی کہ نہیں، آؤ میرے پاس، میرے گھر میں ہی ٹھہرو. گھر مہمان خانہ بنا ہوا تھا. تو لا تسم عن الناس کا کیا مطلب ہوا کہ لوگوں سے تنگ نہ آ؟ یہ پیشگوئی تھی کہ ایسا زمانہ آنے والا ہے جب دل کی خواہش کے باوجود تیرے غلاموں کے لیے ممکن نہیں ہوگا کہ ہر ایک سے مل سکے. دل سے تنگ نہیں ہوں گے، مگر دیکھنے میں یہ نظارہ دکھائی دے گا کہ اتنی مخلوق ملنے والی تو دل میں تنگی ہو سکتی ہے. فرمایا لا تسم عن الناس. مسیح موعود علیہ السلام کو جو پیغام ہے وہی پیغام آج میرے لیے بھی ہے اور کل کے آنے والے خلفاء کے لیے بھی ہوگا کہ لوگ بڑھیں گے، جوک در جوک آئیں گے، شوق سے آ کے. بعض ایسے زمانے بھی آنے والے ہیں وہ ایک نظر خلیفہ کو دیکھنے کے لیے ترسیں گے اور دیکھیں گے تو ان کا دل ٹھنڈا ہوگا، حالانکہ بعض دفعہ گھنٹوں انہوں نے انتظار کیا ہوا کہ وہ آئے اور ایک جھلک ہم دیکھ لیں. دنیا میں بھی ایسا ہوتا ہے، یہ انسانی فطرت ہے. جس شخص کی دل میں کسی پہلو سے عظمت ہو اس کے لیے انسان ایسے کیا کرتا ہے. تصویروں میں آپ دیکھتے ہوں گے، شاید ٹیلی ویژن کی خبروں میں بھی دیکھتے ہوں گے کہ بعض دفعہ کسی صدر یا کوئین وغیرہ کے گزرنے کے لیے سارا دن لوگ دو رویا سڑکوں پر کھڑے رہتے ہیں اور صرف ایک نظر، اس سے زیادہ کچھ نہیں. اور اگر جواباً وہ شخص نظر ڈال دے تو پھر ساری عمر ان کا سرمایہ بن جاتا ہے، حالانکہ ان دنیا کی نظروں کی کوئی بھی حیثیت نہیں. خدا کے نزدیک تو نظریں کام نہیں آیا کرتی. نظر وہی ہے جو اللہ کی نظر کے تابع ہو. بس ایسا زمانہ آئے گا اور ضرور آئے گا کہ ایک نظر بھی اگر کسی شخص نے دیکھا کہ مجھ پر ڈال لی ہے کسی نے تو وہی اس کا سرمایہ ہاتھ ہو جائے گا. تو آپ آئندہ دنیا کے لیے، آئندہ صدیوں کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا سرمایہ ہے. اس لیے کیسے ممکن ہے کہ میں آپ کی قدر نہ کروں؟ میں جو بھی باتیں تلخی سے سمجھانے کے لیے کرتا ہوں بعض دفعہ وہ تلخی دکھ کی علامت ہے، غصے کی علامت نہیں. کبھی بھی میں تحقیر کی نظر سے نہیں دیکھتا جماعت کے لوگوں کو، ان کو بھی جو چندہ نہیں دے سکتے، جن کے دل، جن کی مٹھیاں بند ہیں، ان پر بھی میں رحم کی نظر ڈالتا ہوں. میں جانتا ہوں کہ یہ گھاٹا کھا رہے ہیں. قرآن کریم نے صاف بیان کر دیا ہے کہ اولئک هم الخاسرون، یہی ہیں جو گھاٹا کھانے والے ہیں. تو ان سب کو میں سمجھانے کی کوشش تو کرتا ہوں، مگر یاد رکھیں کبھی بھی میری نظر میں یہ حقیر دکھائی نہیں دیتے، بلکہ مظلوم دکھائی دیتے ہیں، اپنے ہی ہاتھوں کے ظلم کے شکار. بس جو کچھ اس سفر کے دوران گزرا ہے وہ یہ اس کی تشریح کر رہا ہوں. اس کی روشنی میں آپ
میرے عمل کو جانچیں اور اس کی روشنی میں ہی اپنے عمل کو بھی جانچیں اور اپنی اولاد کی فکر کریں۔ بہت سے بچے یہاں ضائع ہو رہے ہیں، غیر معاشرہ ان پر قبضہ کر رہا ہے۔ کبھی کسی دنیا میں غیر معاشرے کو اتنی طاقت گھروں میں داخل ہونے کی نہیں ہوئی جتنی آج ہو چکی ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، یہاں کا میڈیا، یہاں کی ٹیلی ویژن کی تصویریں اور پھر ارد گرد کا ماحول، ناچتے پھرتے بچے دکھائی دیتے ہیں۔ ان باتوں کو روکنے کے لیے جو دنیا کی کوششیں وہ بھی کریں۔ بعض دفعہ بچوں کو یہ دیکھ کر بہت مزہ آتا ہے کہ بچے تالاب میں پھر رہے ہیں، ننگے دوڑ رہے ہیں، پھر رہے ہیں۔ ان کی تسکین جو ہے نہانے کی اور تیرنے کی وہ تو پوری ہونی چاہیے کسی طریقے سے، لیکن اس طرح نہیں جس طرح یہ لوگ کرتے ہیں۔ تو بچپن سے ان کے لیے جن لوگوں نے مثلا بعض تالاب بنا لیے، جن کو توفیق ملی، ان پر میرا کوئی اعتراض نہیں۔ جن کو خدا نے توفیق دی ہے وہ بے شک بنائیں، مگر اتنا دکھاوا نہ کریں کہ وہ تالاب لوگوں کی نظر کے لیے ہوں، نہ کہ بچوں کے نہانے کے لیے۔ مجھے یاد ہے امریکہ آنے سے بہت پہلے بھی مجھے یہ خیال رہتا تھا کہ میری بچیاں بڑی ہوں گی تو یہ محسوس نہ کریں کہ ہمیں نہ تیرنا آیا، نہ ہمیں نہانے کا زیادہ مزہ آیا۔ اس لیے یہاں کے معاشرے کے تو مجھے خواب و خیال بھی نہیں تھا، مگر اپنے فارم پہ میں نے ایک تالاب بنا رکھا تھا چھوٹا سا، جس میں میرے بچے مجھ سے سیکھتے تھے، ان کے ساتھ تھی خاندان کی اور بچے اور بچیاں آ کر پاکیزہ ماحول میں آ کے تیرنا بھی سیکھتے تھے اور اپنے مزے پورے کرتے تھے۔ جب یہ بچیاں، جن میں سے 2 بڑی بچیاں میں ساتھ لے کے امریکہ آیا، تو یہاں کے تالابوں نے ان پر ذرہ بھی اثر نہیں کیا، کیونکہ وہ جانتی تھیں کہ ہمارا حق ہمیں دیا گیا ہے، اور ان پر رحم کرتے تھے جو اپنے جسم بیچنے کے لیے نہاتے ہیں۔ کراہت سے ان پر نظر پڑتی تھی، اور اپنے متعلق پورا اطمینان تھا کہ ہمیں جو حق ہے ہمیں عطا کیا گیا ہے۔ تو یہ میں باتیں اس وقت کی کر رہا ہوں جب میں ابھی امریکہ نہیں آیا تھا۔ تو یہاں کے لوگ اگر اس نیت سے تالاب بنانے کی توفیق رکھتے ہوں کہ گھر میں پاکیزہ ماحول میں ان کی تربیت ہو سکے، تو ہرگز برائی کی بات نہیں ہے۔ اس کو تکاثر اور تفاخر نہیں کہتے، مگر تالاب کے بہانے اگر اتنے بڑے بڑے ہال بنائے جائیں، اتنی بڑی بڑی چکوزیاں ہوں کہ دیکھتے ہی طبیعت میں کراہت پیدا ہو کہ یہ تو کوئی مومنانہ طریق نہیں ہے۔ ان سے تو اگر بچے میں نہائیں گے بھی تو بیرونی معاشرے کی اور بھی زیادہ قدر کریں گے۔ وہ سمجھیں گے کہ ہمارے ماں باپ نے انہی کو اپنی بڑائی کا ذریعہ بنا رکھا ہے۔ تو یہ ساری باتیں ایسی ہیں جو میرے اس سفر کے دوران تجربے میں شامل ہیں۔ ان کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ جن کو توفیق ہے ضرور تالاب بنائیں، مگر بچوں کے ساتھ مل کر ان کو تیرنا بھی سکھائیں، ان کو ساتھ ساتھ بتائیں کہ باہر کی دنیا کی طرف نظر نہ کرو، وہ گندے لوگ ہیں، اپنی حفاظت کرو، اپنے دین کی حفاظت کرو، تو یہی تالاب ان کے لیے رحمت کا موجب بن جائیں گے۔ بس میں وقت کے لحاظ سے چونکہ وقت پورا ہو چکا ہے، مزید کچھ کہنے کی بجائے اب آپ سب سے میں اجازت چاہتا ہوں۔ ابھی 1-2 دن تک مجھے انشاءاللہ امریکہ سے واپس ہندوستان کے لیے روانہ ہونا ہے۔ عرض ہے کہ آپ دعا میں یاد رکھیں، جن مقاصد کے لیے میں آیا تھا اللہ تعالیٰ ان مقاصد کو پورا فرمائے، اور میرے جانے کے بعد بھی میری باتیں باقی رہ جائیں جو دل پر گرفت کرنے والی ہوں۔ پھر میں ہوں یا نہ ہوں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ آپ کے ساتھ ہو، ہمیشہ آپ کا نگہبان ہو۔ اس کے بعد اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ الحمد للہ نحمدہ
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر